السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور رمضان شریف کے ڈھیر سارے فیوز و برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، افطاری کے وقت کچھ دیر پہلے افطاری سے وہ ایک وظیفہ ہے جو بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ افطار کے وقت کوئی مختصر سا وظیفہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں رزق میں فراوانی اور دولت کا انبار عطا کرے، مال و دولت میں جو ہے ہمارے برکت ہو، اس طریقے کا کوئی عمل ہو تو بتائیں۔ تو میں آج آپ کے لیے افطار سے پہلے کچھ دیر آپ کو یہ عمل کرنا ہے، پھر افطار کے وقت 2 منٹ آپ کو صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں اس طریقے سے آسانیاں محسوس کریں گے، جو زندگی میں مشکلات چل رہے تھے، جو زندگی میں اور بھی بے شمار پریشانیاں ہیں، اور انسان ایک پریشانی سے نکلتا ہے دوسری پریشانی گھیر لیتی ہے، اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے وہ زندگی اس کی پریشانیوں سے ہی گزر رہی ہے، یعنی مشکلات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ تو اس طریقے کے کوئی بھی مشکلات ہوں، آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ افطار کے وقت کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی جاندار مجرب آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ آپ کو اس کے فضائل کے تعلق سے میں بہت ساری باتیں بتانا چاہتا، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ A to Z جو بھی پریشانیاں ہیں دین اور دنیا دونوں سے ریلیٹڈ جو بھی پریشانیاں ہیں نا، آپ اس عمل کو کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، A to Z سارے مسائل کا حل اس عمل میں آپ کو مل جائے گا۔ تو کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، آپ اس چیز کا خاص دھیان رکھیے گا۔ ناظرین کرام، جب کوئی عمل آپ کریں نا تو یہ عمل جو ہوتا ہے یقین کے ساتھ کرنا، یہ ہمارے لیے شرط ہوا کرتا ہے۔ یقین کامل کا ہونا یہ ضروری ہے۔ کوئی عمل انسان کرتا ہے، سوچ رہا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا یا کیا بتایا ہے، کس طریقے سے ہوگا، وہ جو چوں اور چراں جو دماغ میں اور ذہن میں آتا ہے نا، پھر وہاں سے جو ہے انسان جو ہے کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی نظر چونکہ دل پہ ہوا کرتی ہے، جو انسان جس اعتبار کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے عطا بھی فرماتا ہے۔ تو پورے یقین کامل کے ساتھ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کا جو کام ہو، افطار وغیرہ کا جو سسٹم ہے وہ آپ لا کر کے دے دیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے یا 40 منٹ پہلے آپ جو ہے جا نماز بچھا لیں، بیٹھ جائیں، اور آپ جو ہے 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ٹائم کا خاص دھیان رکھ لیجئے گا کہ اسی اعتبار سے آپ کو کرنا ہے۔ اگر پڑھتے پڑھتے اذان کا وقت ہو جائے تو آپ پڑھیں، مکمل کریں، یا نہیں بھی ہوا کسی دن اگر مختصر وقت میں آپ پڑھیں، جتنا پڑھیں اس کو یاد رکھ لیجئے، پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ کر کے مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، عصر کی نماز کے بعد آپ 313 کی تعداد مقرر کر لیں گے، اور 313 کی تعداد آپ پوری کر لیتے ہیں۔ پھر اس تعداد کو پوری کرنے کے بعد اگر 1 منٹ کا بھی وقت آپ کو رہتا ہے، 2 منٹ کا بھی وقت رہتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی پریشانی، اپنے معروضات کو رب کی بارگاہ میں رکھو گے نا، تو انشاءاللہ اس وقت بے شمار گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالی بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ جو اس وقت مانگتا ہے، اللہ تعالی اسے یقیناً قبول کر کے اسے عطا بھی فرماتا ہے۔ چونکہ پورا دن جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت کو کاٹا، اور جس طریقے سے روزہ رکھنا ہے اس طریقے سے روزہ رکھا، روزے کے سارے ارکان، اپنے جسم کے سارے عضو کا روزہ رکھا، یعنی ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کیا،
آنکھ سے کوئی ایسا گناہ والا کام نہ دیکھا، اپنی زبان سے کوئی گالی گلوچ، غلط بات، جھوٹ بات نہ بولا ہو، چغلی وغیرہ، غیبت وغیرہ نہ کیا ہو، اپنے پیر کو گناہ کی طرف لے کر نہ گیا ہو، تو پورے عزم کے ساتھ اچھے طریقے سے روزہ رکھا ہو، اور پھر اس وقت رب کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑا کے جو دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ عمل کریں انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ وہ افطار کے وقت کے وظیفے کے تعلق سے پوچھ رہے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ عمل بالکل زیادہ بھاری بھی نہیں ہے۔ عصر کے وقت لوگ ویسے بھی تسبیحات میں مشغول رہتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت میں بھی مشغول رہتے ہیں، اور تسبیحات کا تو سلسلہ جاری ہی رہتا ہے، درود شریف وغیرہ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ جو ہے صرف ایک دن کا یہ عمل ہے، زیادہ دن آپ کو کرنا نہیں، صرف ایک دن کا عمل ہے، آپ کریں انشاءاللہ، بہت سارے فائدے، بہت سارے بینیفٹ آپ کو ملیں گے۔ آپ اس حقیر کو دعا ضرور دیں گے۔ آپ کمنٹ باکس میں ہمیں اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے رزلٹ کا ضرور اظہار کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا، میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ ناظرین کرام، جب افطار کے وقت دعا کریں نا تو سارے گنہگار بندوں کو بھی شامل کر لیا کرے کہ اللہ ہم تمام گنہگار جو بندے دنیا میں ہیں مولا، سب کی بخشش و مغفرت فرما دینا، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں، رمضان شریف کی خاص دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔